اسلام نے قرآن کی صورت میں ہمیں جو کتاب دی ہے، اس کتاب پر اور اس کی تعلیمات پر، اس کی ہدایات پر ایمان لانا یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ساری دنیا کی نجات اور کامیابی بھی اسی میں ہے۔ اگر اس کتاب خداوندی کو چھوڑ کر کوئی انسان چاہے کہ ہم عافیت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں زندگی گزاریں تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کتاب خداوندی سے اپنے آپ کو دور کر کے انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ اپنے وقت کا پروفیسر ہو اور اپنے وقت کا افلاطون ہو اور اپنے وقت کا بہت بڑا سائنسداں ہو، یا اپنے وقت کا بہت بڑا انجینئر ہو، اپنے وقت کا بہت بڑا سورما ہو اور اپنے زمانے کا بہت بڑا دانشور اپنے آپ کو کہتا ہو، لیکن اسے سر جھکانا پڑے گا اللہ کی کتاب کے سامنے کہ جو کتاب میں آئے وہ ہمارے لیے حجت ہے، قابل عمل ہے، چاہے دماغ میں آئے نہ آئے، قرآن میں جو آ گیا سب کے لیے بلند و بالا۔ قرآن کی کس کی کتاب ہے جی؟ انسان کی ہے۔ اس ہستی کی کتاب ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے عرش کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے سارے بڑے بڑے سائنسدانوں کو بنایا۔ اب ان کی عقل اتنی آ گئی کہ وہ کتاب خداوندی سے ٹکرانے لگے، ان کے پاس بدھی اتنی آ گئی کہ اللہ کو چیلنج کرنے لگے، ان کے پاس عقل اتنی آ گئی یہ خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ انسان کو اپنی اوقات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، اپنی اوقات سے بڑھ کر کے گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ ایاز قدر خود بشناس، ایاز اپنی اوقات کو پہچان۔ ایاز کون ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کون ہے ایاز؟ محمود کا غلام، وہ بادشاہ، وہ سلطان وقت، اور یہ ان کے پیچھے رہنے والے، ان کے حکم پہ چلنے والے غلام۔ کیا دونوں کا درجہ ایک ہی ہے؟ اس کے پاس شاہی لشکر ہے، شاہی تخت ہے، شاہی تاج ہے، شاہی قبا ہے، اور سینکڑوں ہزاروں اس کے ایک اشارے پہ چلنے والے ہیں، اور غلام کی کون سنتا ہے جی؟ تو غلام اگر بادشاہ کا مقابلہ کرے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بے غیرتی ہے، اور اس کے حق میں جو بے ادبی ہو رہی ہے دنیا اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ غلام غلام ہوتا ہے، شاہ شاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ساری کائنات کا، عرش و کرسی کا، زمین کا، سمندر کا، جنگل کا، پہاڑ کا، سنگریزوں کا، حیوانات کا، نباتات کا، جمادات کا، فضاؤں کا، خلاؤں کا، ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، کیا اس اتنی اعلیٰ ہستی کے سامنے ایک ضعیف البنیان انسان ٹھہر سکے اور مقابلے کی بات کرے؟